کہ نبی جب گھر کے اندر داخل ہو تو نبی کو آخری دیکھنے والا ابو بکر کے سوا کوئی اور ہو، اور جب نبی گھر سے باہر آئے تو ابو بکر کے علاوہ پہلا دیکھنے والا کوئی اور۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں جسے روز ایک رات جلسہ چاہیے۔ میں خانقاہی آدمی ہوں، اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واہ واہ واہ، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عقیدے کے تحفظ کے لیے حضرت شیخ سعدی کا یہ شعر ہی کافی ہے۔ کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه، واہ واہ واہ، ممکن ہی نہیں ہے آقا کوئی آپ کی تعریف آپ کا جیسا حق ہے اس حق کے مطابق کوئی آپ کی تعریف کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں جو بزرگ برتر ذات ہے آقا بس آپ کی ذات ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے جو فرمایا نا لا یمکن، ممکن نہیں، یہ ان کے عقیدت کی بولی نہیں ہے، یہ حقیقت کی بولی ہے۔ واہ واہ، یہ حقیقت کی بولی ممکن ہی نہیں ہے۔ دلیل کسی کی تعریف جیسا اس کا حق ہے اس کے حق کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے، تبھی اس کے حق کے مطابق تعریف ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ فزیشین ہیں کہ آپ سرجن ہیں کہ آپ تاجر ہیں کہ آپ کاروباری ہیں، آپ سیٹھ ہیں، آپ کیا ہیں، مجھے نہیں پتا، تو میں تعریف پھر آپ کے حق کے مطابق نہیں کروں گا۔ ایک کامن تعریف جو ہوتی ہے آپ بہت اچھے ہیں، یو آر لکنگ ویری اسمارٹ، آپ بہت گڈ، بہت یو آر بہیویئر از ویری گڈ، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بہت اچھے، یہ سب ایک کامن تعریف تو کر سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، لیکن جیسا اس کا حق ہے، ڈاکٹر کا حق ہے کہ اس کی تعریف اس کے پروفیشن کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ بہت اچھے فزیشین ہیں، آپ کی ڈائگنوس بہت اچھی ہے، آپ کو مرض کی شناخت بہت اچھی ہے، آپ جو پرسکرپشن لکھتے ہیں، دوا کا پرچہ لکھتے ہیں، مریضوں کو جو دوا دیتے ہیں وہ کافی ایفیکٹو ہے، مؤثر ہے، آپ بہت اچھے ڈاکٹر۔ یہ بات میں کب کہوں گا؟ جب مجھے معلوم ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ جب مجھے معلوم ہوگا کہ آپ وکیل ہیں تو میں آپ کے پروفیشن کے حساب سے آپ کی تعریف کروں گا، آپ بہترین وکیل ہیں۔ کورٹ میں کھڑے ہو کے کیا آرگومنٹ کرتے ہیں، آرگومنٹ کے لیے آپ جتنے ایویڈنس اکٹھا کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی اچھی ڈرافٹنگ کرتے ہیں،
اور پھر جج کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جج آپ کی ڈرافٹنگ، آپ کے آرگومنٹ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ججمنٹ آپ کے حق میں جاتا ہے، اس لیے کہ آپ بہت اچھے وکیل ہیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ شخص وکیل ہے کہ ڈاکٹر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کامن تعریف ہوگی۔ تو یہ بات طے ہے کہ کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حقیقت کی معرفت ہو، حقیقت کی جان پہچان ہو، حقیقت کو جانا جائے یہ ہے کیا۔ جب حقیقت کو جانیں گے تو اس کے حق کے مطابق تعریف ہوگی۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ بولیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ رائٹ اور رانگ؟ رائٹ۔ اب نبی کی حقیقت ان کے حق کے مطابق تعریف کرنے کے لیے نبی کی حقیقت کی معرفت ضروری۔ واہ جب تک نبی کی حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی تو نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کیسے ہوگی؟ واہ 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 واہ، کیا بات! کون کر سکتا ہے نبی کی حقیقت کی معرفت؟ کس نے کیا ہے نبی کی حقیقت کی معرفت؟ کون کر پائے گا نبی کی حقیقت کی معرفت؟ واہ واہ واہ، خیال ہوا تھا کہ کوئی کرے یا نہ کرے ضرور ہوئی ہوگی نبی کی حقیقت کی معرفت۔ واہ وہ جو نبی کے ساتھ بچپن میں ساتھ رہے، وہ جو نبی کے ساتھ جوانی میں رہے، وہ جو غار ثور میں نبی کے ساتھ رہے، وہ جو ہجرت کے ایام میں نبی کے ساتھ رہے، وہ جو نبی کے ساتھ آخری آرام گاہ میں بھی ہوں گے، وہ کوئی نہ جانے لیکن وہ ضرور جانتے ہوں گے جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے، وہ ضرور جانتے ہوں گے۔ واہ واہ واہ، یہ خیال ہوا تھا، یہ خیال آیا تھا کہ نبی کی حقیقت کی معرفت کسی کو ہو یا نہ ہو، انہیں تو ہوگی۔ لیکن میرے پیارے، جب ہم نے ان صدیق اکبر کو، ان صدیق اکبر سے نبی کو یہ کہتے سنا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ واہ واہ واہ، کن ابو بکر سے کہہ رہے ہیں آقا؟ ہم ابو بکر سے کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر اس کوشش میں لگا رہا کہ کوئی کام نبی کہیں اور ابو بکر سے پہلے میں اسے کر دوں، واہ واہ، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ کیا بات! ایک شب میں نبی عشاء کے بعد بعض نصیحت فرما رہے تھے، اسی ضمن میں ایک بات آ گئی کہ کہا سنو، جو مسجدوں میں جھاڑو لگائے اور جھاڑو لگانے کے بعد جو خاک جمع ہو اور اس خاک میں جتنے بھی ذرے ہیں، ہر ذرے کے بدلے جھاڑو لگانے والے کے اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو ہم یہ کام کرنے کے لیے اجرت کو لوگوں کو رکھتے ہیں، جھاڑو لگانا تو مایوس سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ جو خاک کے ذرے جھاڑو لگا کر جمع کرو گے مسجد میں نا، اس میں جتنے ذرے ہوں گے نا، ہر ذرے کے بدلے تمہارے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سب نے سنا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن عہد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ آج آقا کے اس حکم پر، اس قول پر عمل سب سے پہلے میں کروں گا۔ لوگ گھر جاتے تھے، تہجد کے وقت آتے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق گئے اور فوراً لوٹ کر چلے آئے۔ اب مجھے آج کرنا ہے اس طرح۔ چراغ معمول کر دیا گیا تھا، مسجد نبی میں اندھیرا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق مسجد میں پہنچے، دروازہ کھولا، اندر گئے، کسی سے ٹکرائے۔ کہا کون؟ سامنے سے آواز آئی، آپ کون؟ سبحان اللہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آواز سن کے پہچان لیا، کمرے میں اندھیرا تھا نا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ارے آپ کب آ گئے؟ میں تو سوچا تھا کہ میں پہلے جا رہا ہوں، لیکن آپ کب آ گئے؟ کہا میں گھر گیا ہی تب تھا جو واپس آ گیا۔
ایسے عمر فاروق سے آقا فرما رہے ہیں، ایسے سیدنا صدیق اکبر سے آقا فرما رہے ہیں، یا ابا بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو، تم بچپن میں بھی ساتھ رہے، جوانی میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، غار ثور میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے۔ یہ ساتھ زیادہ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی۔ کون ابو بکر سے نبی فرما رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کہ جب سب لوگ مسجد نبی سے رخصت ہوتے تھے، آقا اپنے گھر کی طرف جاتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ ساتھ جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جب گھر کے اندر نبی داخل ہو جاتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر گھر تک چھوڑ کر اپنے گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر وہیں سو جاتے تھے، اور پوری رات کبھی رخسار کو اس رخسار کو چوکھٹ پہ رکھتے تھے، کبھی اس رخسار کو چوکھٹ پہ رکھ کے پوری رات گزارتے تھے، اور جب پھر دروازے پر آہٹ ہوتی تھی تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر نبی کے ساتھ ساتھ مسجد نبی تشریف لے آتے تھے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا معمول بن گیا تھا۔ کسی نے پوچھا، عالم خیال ہے، اے ابو بکر، اے سیدنا صدیق اکبر، سارے لوگ گھر جاتے تھے، آپ رات بھر نبی کی چوکھٹ پر رات گزارتے تھے، آخر یہ معاملہ کیا تھا؟ کہا یہ عشق کی بات ہے، یہ دل کی، تو کیا جانے گا؟ کہا سن، ابو بکر کو یہ منظور ہی نہیں، ابو بکر کے عشق کو یہ گوارا نہیں کہ نبی جب گھر کے اندر داخل ہو تو نبی کو آخری دیکھنے والا ابو بکر کے سوا کوئی اور ہو، اور جب نبی گھر سے باہر آئے تو ابو بکر کے علاوہ پہلا دیکھنے والا کوئی اور ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم اشرف، جشن دستار بندی، مدارس اہل سنت۔ ایسے ابو بکر سے فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، واہ واہ واہ۔ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ واہ، کیا فرمایا؟ رب کے سوا، رب کے سوا کی بھی ایک لسٹ ذہن میں بناؤ۔ رب کے سوا، حضرت آدم رب تو نہیں ہے نا، رب کے سوا ہے نا، تو آدم رب کے سوا، شیش رب کے سوا، نوح رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، صالح رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، نون رب کے سوا۔ یہ سب ان میں سے کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے سوا ہے نا۔ آؤ آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا آپ بھی تو رب کے سوا ہیں، آپ بھی تو رب نہیں ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ تو صرف رب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ تو صرف رب جانتا ہے، وہ تو صرف رب جانتا ہے۔ میرے پیارے شیخ سعدی نے فرمایا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا۔ بزرگ تمہیں قصہ مختصر، سبحان اللہ۔ اس نبی کی حقیقت کے معرفت رب کے سوا کسی کو ہو ہی نہ، تو ان کی تعریف ان کے حق کے مطابق کون کر سکتا؟ واہ، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے نبی ادھر سے جا رہے ہیں، آمنا سامنا ہوا، قریب ہوئے، نبی نے دیکھا علی کو، علی نے باادب ہو کے سر جھکا لیا اور ہاتھ باندھ لیا تعظیم میں۔ نبی مسکرا پڑے، علی سے کہا، علی تم نے محمد رسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، اور علی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا؟ کس علی سے نبی نہیں دیکھا؟ وہ علی مکے میں پیدا ہوئے، دنیا مکے جاتی ہے، حسرت سے آنکھیں کھول کر مکے کی زیارت کرتی ہے،
دل میں تڑپ لیے رہتے ہیں کہ کاش کے مکہ جلد سے جلد ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، ایک نظر مکے کو دیکھ لیں۔ علی مکے میں پیدا ہو رہے ہیں، آنکھیں بند۔ بنو ہاشم کے خاندان کے سارے افراد آئے، علی کو گود میں لیا، خوش ہوئے کہ ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن صدمہ بھی ہوا کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ سب نے یہی سمجھا تھا کہ یہ آنکھوں سے معذور ہے۔ افسوس بھی ہوا کہ بچہ پیدا ہوا لیکن آنکھوں سے معذور۔ ایک ایک کر کے سب آئے، گود میں اٹھاتے رہے، مبارکباد بھی دیتے رہے، دکھ لے کر گھر جاتے رہے۔ سب سے اخیر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آقا تشریف لائے۔ آقا نے بھی اس رواج کے مطابق علی کو گود میں لیا۔ جیسے ہی علی کو گود میں لیا، پٹ سے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، اپنا لعاب درہم علی کی منہ میں ڈالا، کھول دی آنکھیں۔ علی سے پوچھا، اے علی، سارے لوگ آئے آپ کو گود میں لیتے رہے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آقا جان رحمت آئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اوروں کی گود نہیں ہے؟ یہ آنکھیں کھول دی، اس راز کو تو کیا سمجھے گا؟ لیکن علی نے پہلے سے ارادہ کر لیا تھا کہ کعبے کو بعد میں دیکھوں گا، پہلے جانے کعبہ کو دیکھوں گا، پہلے جانے کعبہ کو دیکھوں گا۔ یہ آنکھیں کعبہ کو اس وقت دیکھیں گی جب یہ آنکھ جانے کعبہ کو دیکھ لے گی، پھر کعبہ کو دیکھے گی۔ اس علی سے پوچھ رہے ہیں، تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ علی فتح مکہ کے وقت یاد کرو، فتح مکہ ہو گیا، نبی کعبے کے اندر گئے، عصائے مبارک بڑھایا، ہر ایک بت کے گلے میں ڈالا، کھینچا، وہ زمین بوس ہوا، نبی کے قدموں میں آیا، اور اندر گئے تو خود گئے اور علی کو ساتھ لے کر گئے۔ نبی کندھے میں سب کی گردنوں میں اپنے عصا کو ڈالتے جا رہے ہیں، کھینچ کھینچ کے سب کو قدموں میں گراتے جا رہے ہیں، اور مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ اٹھا اٹھا کے اسے باہر پھینک رہے ہیں، اور باہر صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ واہ، اس طرح سے سارے 360 ظالم خداؤں کو گرایا جاتا رہا۔ ایک تھا جو کعبے کی چھت تک، بلندی تک تھا، وہ بڑا والا تھا، اور اس کو گرانا تو بہت ضروری ہے۔ نبی نے عصا بڑھایا، اس کے کندھے تک، اس کی گردن تک نہیں پہنچا۔ نبی نے فرمایا، علی ادھر آؤ۔ مولا علی تشریف لائے، جی حضور۔ علی، یہ میرا عصا لو اور میرے شانے پر سوار ہو جاؤ۔ علی جھسکے، یا رسول اللہ، میں آپ کے شانے پر، میں آپ کو اپنے شانے پر لیتا ہوں، آپ اس بڑے بت کو گرائیے۔ نبی نے فرمایا، نہیں علی، تم مجھے اپنے شانے پر نہیں لو گے، تم نبوت کے بار کو اٹھا نہیں سکتے، واہ واہ واہ، تم نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ علی، آج معاملہ دوسرا ہے، تم میرے شانے پر آؤ۔ نبی نے حکم فرمایا، علی نبی کے شانے پر آئے، نبی نے اٹھایا، نبی کے عصا سے حضرت علی نے اس بڑے بت کو گرایا۔ اعلان ہو گیا اسی دن، اعلان ہو گیا کہ اے دنیا والوں، دیکھ لو، نبوت کو سہارا تقویت، ولایت کو سہارا تقویت دینے والا کوئی اور نہیں، نبوت ہے۔ ولایت کو اٹھانے والا کوئی اور نہیں، نبوت ہے۔ یہ اس دن اعلان ہو گیا میرے پیارے۔ لیکن مولا علی سے پوچھا کہ اے علی، اس دن جو نبی نے آپ کو شانے پر اٹھایا تھا، آپ کو کیسا لگا؟ لگنے کی بات چھوڑو، میں نے بت گرانے کے بعد جب آسمان کی طرف دیکھا تو کعبے کے اندر سے مجھے عرش معلیٰ نظر آ گیا، عرش معلیٰ نظر آ گیا۔ اس علی سے نبی پوچھ رہے ہیں، ارے نبی کی حقیقت کو کوئی کیا جانے گا؟ نبی کے اصل حسن کو کوئی نہ دیکھ سکا؟
نبی کے حسن کو 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا دیا گیا. دنیا نے جو حسن نبی کا دیکھا وہ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن دیکھا. آپ ذرا تصور کرو، حقیقت کی بات کو چھوڑو، حقیقت تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ نبی کے حسن کی حقیقت کو کوئی جان نہ سکا. اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا دیا. وہ حسن جو 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک حسن ہم نے بازار مصر میں بھی دیکھا تھا. حضرت یوسف کا وہ حسن دیکھا تھا، پردے میں تھا. وہاں پردہ اٹھایا گیا، پردہ اٹھایا گیا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. ایک حسن وہ بھی تھا کہ پردہ بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی. اور یہاں 70,000 پردوں میں حسن ہے، عرب کے جوان اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. جو حسن 70,000 پردوں میں ہے، اس حسن کے لیے عرب کے جوان اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. کون سمجھ سکے گا میرے پیارے نبی کی حقیقت کو؟ ہم تو بس ذکر کر کے برکتیں حاصل کر لیتے ہیں، محبتوں کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ایک آپ کامن سی بات کہہ دوں آپ سے. آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں درود شریف نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو، سلام پڑھو نبی پر، ہے نا؟ صلو پڑھو تم بھی. اب آپ نے درود پڑھنا شروع کیا تو کیا کہا؟ اللہم صلی. رب کہہ رہا تو بھیج، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیجے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب کہہ رہا ہے مومنو تم بھیجو محبوب پر درود و سلام. جواب میں آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیجے. سبحان اللہ. کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو عجیب بات ہے. میں کہوں بھائی ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، آپ خود ہی پی لیجئے. آپ یہ احترام ہے، ادب ہے؟ نہیں نا. لیکن آپ دیکھیں رب فرما رہا صلو، بھیجو درود و سلام، اور آپ جواب میں کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج دے. مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ مولا تیرے محبوب کی حقیقت کی معرفت ہمیں نہیں ہے، ہم تو اس کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن تو جانتا ہے. اگر ہمارے درود و سلام میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو تو اسے اپنے محبوب کی شایان شان بنا کر محبوب تک پہنچا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ. ہم اس حقیقت کو کیا سمجھیں گے میرے پیارے؟ ہم اس حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ نادانوں نے خدا جانے کیا کیا سمجھ لیا. ابھی مفتی صاحب تقریر فرما رہے تھے نا، تقریر فرما رہے تھے کہ کچھ وہ نادان جو خود اپنی جانوں پر دشمنی کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جبریل امین نبی کو پڑھانے آئے تھے، معلم تھے، پڑھانے آئے تھے. معاذ اللہ ایسا کہتے ہیں. دلیل تاجر کو آئے اقرا پڑھایا نا اقرا. ارے ظالموں، جب اقرا کہا تو نبی نے پڑھا کب؟ پڑھانے آئے تھے تو جب جبریل امین نے صرف اقرا کہا تو نبی نے پڑھا کب؟ نبی نے تو کہا مانا بقاری. اچھا اس کا ترجمہ بھی اپنے حساب سے لوگوں نے نکال لیا. کیا نکالا؟ مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ ترجمہ کرتے ہیں. اب نہیں جانتا کس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہے بھائی؟ واہ، مانا بقاری میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کے معنی نہیں جانتا کہ ہے؟ مانا بقاری نہ پڑھنے والا نہیں.
یا یوں کہیے میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں. آپ دیکھیں جیسی ذہن ہوتا ہے نا ویسے ہی عقل کام کرتی ہے. تو پہلے ہی سے ذہن خراب ہے تو اچھی باتیں کہاں سے نکلیں گی؟ مانا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا, نہیں جانتا کوئی لفظ ہی نہیں اس میں مانا بقاری میں. اب ترجمہ کر رہے مانا بقاری میں نہیں پڑھتا, اقرا مانا بقاری میں نہیں پڑھتا, اقرا مانا بقاری میں نہیں پڑھتا. جبریل ابھی پریشان ہو گئے, اللہ نے وحی بھیجی ہے اور یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. تو کیا کیا جبریل ابھی نے سینے سے لگایا دبوچا. اب یہاں بھی یہ غلطی کر گئے کہ سینے سے جبریل امین نے لگا کر ان میں یہ کمال پیدا کر دیا کہ پڑھنے لگے. ارے ظالم کہاں جا رہا ہے تو, کہاں جا رہا ہے تو؟ جبریل امین وہی لے کر آئے تھے دینے کے لیے. نبی کہہ رہے مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں. جبریل ابھی پریشان ہوئے, سینے سے لگایا دبوچا. تو پھر جبریل امی پر نبی کے قلب کی حالت روشن ہوئی. انہوں نے جانا کہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, تو کہا اگر ان سے پڑھوانا ہے تو جن کی یادوں میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں ان کا نام لو تو یہ پڑھیں گے. تو پھر انہوں نے کہا اقرا باسم ربک الذی, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس کی یادوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. جانتین مخدومت حضور صاحب سجانہ یہ جبریل امین پہ ظاہر ہوا کہ کیوں نہیں پڑھ رہے. ان پر روشن ہوا کہ جن کی یادوں میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں, جن کی یادوں میں یہ مستغرق ہیں, جب تک ان کا نام نہ لیا جائے گا یہ پڑھنے والے نہیں ہیں. جب ان پر یہ روشن ہوا تو پھر پڑھا اقرا باسم ربک الذی, پڑھیے اس رب کے نام پر جس کی یادوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں, جس کی یادوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. اب ظالموں بتاؤ جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پڑھنے کیسے لگے؟ پڑھنے کیسے لگے؟ تو میرے پیارے ہم اس آقا کی حقیقت کی معرفت کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس تعریف کر کے برکتیں نعمتیں حاصل کر لیتے ہیں. میرے پیارے جذبہ بندی کا موقع ہے. اب یہ آپ کے سامنے چند الفاظ آئیں گے, پورا لائے جائیں گے, طالبات کو ردا دی جائے گی. آج ایک بہت بڑا سوال ہے مدرسوں کے حوالوں سے. پتہ نہیں کیوں یہ مدرسہ لوگوں کی آنکھوں میں چپتا ہے. جب دیکھو مدرسہ, مدرسے میں یہ, مدرسے میں یہ, مدرسے میں یہ, مدرسے میں یہ. عجیب حالت ہے. کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ مدرسہ پڑھاتا کیا ہے. مدرسوں پر غلط نظر رکھنے والوں, ان مدرسوں کی آج پوری دنیا انسانیت کو ضرورت ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں, پوری دنیا انسانیت کو ضرورت ہے. آپ کہیں گے عجیب بات کہہ رہے ہیں صاحب, مسلمان تو پڑھتے نہیں ہیں, آپ پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ آج دنیا کی پرابلم کیا ہے ذرا اس پہ غور کرو. دنیا کے پاس کس چیز کی کمی ہے ذرا غور تو کرو. کیا ڈاکٹرز کم ہیں, کیا انجینئرز کم ہیں, کیا سائنٹسٹ کم ہیں, کیا فزیشین کم ہیں, کیا وکیل کم ہیں, کیا دانشور کم ہیں, کیا پروفیسر کم ہیں, کیا لیکچرر کم ہیں, کیا کالجز کم ہیں, کیا یونیورسٹیز کم ہیں. کس چیز کی کمی ہے دنیا کے پاس؟ لیب بھی ہے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, پینٹاگون جیسی ایک بہت بڑا ادارہ بھی ہے جہاں دن رات بیٹھ کر لوگ نئے نئے ریسرچ کرتے رہتے ہیں. سب کچھ تو دنیا کے پاس ہے. لیکن مجھے میرے پیارے بتاؤ, کیا دنیا کو صرف اسی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر دنیا کے لیے ایک انجینئر بن جانا کافی ہوتا, اگر دنیا کے لیے صرف ایک ڈاکٹر کافی ہوتا, اگر دنیا کے لیے صرف ایک سائنٹسٹ بن جانا کافی ہوتا, تو آج یہ دنیا میں خوریزیاں نہ ہو رہی ہوتی, انسان قتل عام نہ کر رہا ہوتا, ظلم کر کے انسان پرسکون نہ نظر آتا.
میرے پیارے آج پوری دنیا انسانیت کو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ انجینئر کے ساتھ ساتھ فزیشین کے ساتھ ساتھ میڈیسن ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک سرجن کے ساتھ ساتھ آرتھوپیڈک کے ساتھ ساتھ پروفیسر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے. آج یہ پینٹاگون میں بیٹھ کر یہ سائنٹسٹ اگر سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہوتے تو پینٹاگون میں بیٹھ کر یہ اس بات پر ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایسی میزائل بنائی جائے جس سے لاکھوں انسان آنے واحد میں تباہ ہو جائے. اگر سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ یہ اچھے انسان ہوتے تو پھر یہ سوچتے کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس کی ہوا کو فضاؤں میں چھوڑ دیا جائے, انسان اس سے سانس لے اور کینسر کے سارے مریض اچھے ہو جائے. اگر وہ سائنٹسٹ اچھا انسان ہوتا تو انسان کی ہلاکت کا سامان پیدا نہ کرتا, انسان کو بچانے کی کوشش کرتا. انسان کو صرف کیا آج ایک لیڈر ہی چاہیے, ایک راجنیتا ہی چاہیے؟ اگر راجنیتا ہی چاہیے اور انسان کو اگر صرف راجنیتا آج ہے, انسان کہاں ہے؟ اگر ایک راجنیتا کے ساتھ ساتھ ایک لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہوتا میرے پیارے, تو پھر انسانوں کی لاشوں پر اپنی کرسیاں رکھ کر وہ حکومت نہیں کرتا. ایک فزیشین, ایک سرجن, ایک ڈاکٹر, اگر ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان ہوتا میرے پیارے, تو ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, لوگوں نے اس کو ایمبولینس میں ڈالا, لے جا کر اسٹریچر پہ ہاسپٹل میں رکھا, ڈاکٹر کو انفارم کیا کہ ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے, زندگی و موت سے انسان جوجھ رہا ہے. اگر وہ ڈاکٹر انسان ہوتا تو اسے بچانے کی کوشش شروع کر دیتا, لیکن وہ انسان نہ تھا, صرف ڈاکٹر تھا. اس نے کیا کہا کہ جاؤ کاؤنٹر پہ پہلے رپورٹ لکھاؤ, پھر پیسے جمع کرو, پھر آؤ گے میرے پاس تب میں علاج کروں گا. اگر وہ ڈاکٹر انسان بھی ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا, بلکہ اس مریض کو بچانے کی کوشش پہلے کرتا. تو میرے پیارے انسان کو آج صرف ایک ڈاکٹر کی نہیں بلکہ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے. آج انسانیت کو ایک اچھے فزیشین کی نہیں, ایک اچھے فزیشین کی ضرورت ہے. آج انسان کو ایک سول انجینئر کی صرف ضرورت نہیں بلکہ اچھے سے انسان کی ضرورت ہے. ایک انسان کو, آج کی انسانیت کو ایک سائنٹسٹ کی ضرورت صرف نہیں بلکہ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے. میرے پیارے, تو یہ اچھے انسان کو اچھا انسان کون بناتا ہے؟ کیسے بنے گی یہ انسان اچھے انسان؟ میرے پیارے, دنیا میں اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی میں جتنے بھی سلیبس پڑھائے جاتے ہیں, وہ کیمسٹری ہو, وہ باٹنی ہو, وہ فزکس ہو, وہ جغرافیہ ہو, وہ ہسٹری ہو, وہ جیومیٹری ہو, وہ الجبرا ہو, وہ میتھمیٹکس ہو, وہ سوشل سائنس ہو, اکنامیکل سائنس ہو, کوئی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہو, مجھے بتاؤ, مجھے ان تمام کتابوں کے کسی ایک چیپٹر میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا کوئی لیکچر موجود ہے؟ کیا میتھمیٹکس میں کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے انسان کو اچھا انسان بنایا جا سکے؟ کیا الجبرا میں کوئی ایسا فارمولا ہے جو انسان کو اچھا انسان بنا سکے؟ کیا فزکس اور باٹنی میں کوئی ایسا لیکچر, کوئی ایسا چیپٹر موجود ہے جو انسان کو اچھا انسان بنانے کا درس دے سکے؟ میرے پیارے, اس روئے زمین پر جتنے بھی فنون پڑھائے جاتے ہیں, جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اچھا انسان بنانے کا کوئی بھی درس تم کو نہیں ملے گا, کوئی بھی لیسن تم کو نہیں ملے گا, کوئی چیپٹر تم کو نہیں ملے گا. اگر ملے گا اس ارد گیتی پر یہ لیسن کہ انسان کو اچھا انسان کیسے بنایا جائے, تو وہ صرف اور صرف قرآن میں ملے گا, نبی کے فرمان میں ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت جانشین مخدوم اشرف حضور قائد ملت پیغام قرآن. اگر کہیں ہو میرے پیارے تو دکھا دو، میں ماننے کو تیار ہوں. میں طبیعتاً ضدی نہیں ہوں، کوئی حق پیش کرے تو مان لیتا ہوں. اگر ہے باٹنی کی کسی کتاب میں کوئی ایسا لیسن تو بتاؤ. الجبرا میں، جیومیٹری میں، میتھمیٹکس میں، باٹنی میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ہوم سائنس میں، سوشل سائنس میں کسی میں نہیں ملے گا. اگر صرف ملے گا تو قرآن میں ملے گا. قرآن تم کو بتائے گا کہ دیکھو، نبی کا فرمان تم کو بتائے گا اے لوگوں دیکھو تم انسان ہو، دوسرے انسان کا بھی حق تم پر ہے. قرآن بتائے گا یہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. یہ قرآن بتائے گا ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ قرآن بتائے گا. یہ نبی کا فرمان بتائے گا کہ وہ اچھا مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائے. یہ نبی کا فرمان بتائے گا. یہ نبی کا فرمان بتائے گا کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہو اسے تم ہٹا دو گے تو پتھر کے ہٹانے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. یہ نبی کا فرمان بتائے گا کہ اگر کسی بھوکے ہوئے کتے کو تم نے روٹی کھلا دی تو تمہیں اس پر بھی ثواب ملے گا. کسی پیاسی بلی کو اگر پانی پلا دیا تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. اگر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا تو اللہ اس سے بھی راضی ہوگا اور تمہیں ثواب عطا کرے گا. یہ سارے انسانیت و مانوتا کے فرمان، یہ اپدیش، یہ ورڈنگ، یہ لیسن، یہ چیپٹر دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا تو صرف قرآن میں ملے گا، نبی کے فرمان میں ملے گا. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں نہیں ملے گا میرے پیارے. میں کہتا ہوں کہ تم نے دیکھا مسلمان، ایسے مسلمانوں کو دیکھا. ارے پیارے یہ تم طالبانیوں میں اسلام کو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا بات. طالبانی جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی حالت میں لوگوں کو گولیاں مار دے، کیا یہ بات. کون سا اسلام ہے؟ یہ کیا کہنے. بے قصور انسانوں کا قتل کرنے والا مسلمان ہوگا؟ کیا بات. وہ نبی کا امتی ہوگا؟ اور تم طالبانیوں میں اسلام کو دیکھ رہے ہو؟ آپ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں. واہ. اسلام دیکھنا ہے تمہیں، اسلام دیکھنا ہے تو ان طالبانیوں میں نہیں، آؤ دیکھنا ہے تو دیکھو خواجہ کے غلاموں میں دیکھو، محبوب سونا کے چاہنے والوں میں دیکھو، محبوب الہی کے گھر پہ جبین رسائی کرنے والوں میں دیکھو. یہاں اسلام دیکھ کر بتاؤ یہاں کہاں ہے آتنک؟ واہ. یہ چاہنے والے ہوتے ہیں بزرگوں کے، بزرگوں کے. بحمدی تعالیٰ ہر سنی مسلمان کسی نہ کسی ولی کے دامن کرم سے وابستہ ہے نا. وہ سلسلہ قادریہ سے ہو، عطا نقشبند سے ہو، مولائے سہرور سے ہو، سلسلہ چشت سے ہو. تو چشت میں جتنی بھی برانچیں ہیں، صابری ہیں، نظامی ہیں، اشرفی ہیں، سراجی ہیں، ولائی ہیں، جتنی بھی برانچیں ہیں سب جڑے ہوئے ہیں، سب جڑے ہوئے ہیں. بھارت کا کوئی سنی مسلمان بھارت سے بے وفائی کر ہی نہیں سکتا. واہ. اگر کرے گا تو خود اپنے عقیدے اور عقیدت کا پہلے مرڈر کرے گا. واہ. بھارت کا کوئی سنی مسلمان، اور آپ سن لیجئے، اس بھارت سے بے وفائی کر ہی نہیں سکتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مکے اور مدینہ شریف کو چھوڑ کر اس کی بات الگ ہے، وہ تو ہماری جان ہے، ہماری جان، ہمارا سمان ہے، ہمارے پیروں کا تاج ہے، ہمارے دل کا قرار ہے، ہماری آبرو ہے، ہمارا وقار ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا چین ہے، سب کچھ ہے. وہ تو مکے شریف اور مدینہ شریف کی زمین کو چھوڑ کر ہمارے نزدیک ہمارا ملک سب سے زیادہ عزیز ہے. واہ.
عزیز ہے، میں بٹرنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے میں کسی کی بٹرنگ کر رہا ہوں تاکہ رپورٹ کل اچھی جائے. واہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو بادشاہ کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں. بٹرنگ نہیں کرتا. واہ واہ حقیقت بیان کرتا ہوں. کیوں پیار ہے ہمیں اس بھارت سے؟ واہ 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 کیوں پیار ہے ہمیں بھارت سے؟ کیوں پیار ہے؟ آپ کو سناتا ہوں ایک بات، آپ جانتے ہیں عطا ہو. اللہ نے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا، عناصر اربع کا پیکر تیار کیا ہے نا. مٹی بھی یہیں سے گئی تھی، نیچے ہی سے اوپر گئی تھی، سمجھ گئے نا. اس لیے تو آپ کا جسم جو مٹی کا ہے نا، یہاں کی مٹی اس کو اپنے اندر سما لیتی ہے. ہاں اگر یہ آئٹم وہاں کا ہوتا نا تو یہ مٹی اس پر نہیں سما پاتی، آپ الگ تھلگ رہتے. تو یہیں سے گئی تھی، اسی لیے یہیں ڈال دیا جاتا، مٹی اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی. واہ واہ تو عناصر اربع کا پیکر بنایا، حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا. پھر کیا کیا اللہ نے؟ روح کو اندر ڈالا. روح اندر گئی، واپس آ گئی. کیوں واپس آئی؟ مولا بڑا اندھیرا ہے، مولا بڑا اندھیرا ہے، کیسے رہوں اندھیرے میں؟ پھر کیا کیا رب نے؟ وہ جو نور محمدی اسے اپنے قرب خاص میں کب سے رکھا تھا وہ رب جانے، اسے اٹھایا اور پیشانی آدم پہ رکھ دیا. واہ پھر روح کو حکم دیا اب جا. بات اپن گھر پہ بھی کر لیں گے وہاں سنوا. اندر گئی، واپس آئی کیا؟ پھر واپس آئی ہوگی تو آپ کہاں سے آتے؟ ٹھہر گئی، قرار پا گئی، واہ ہے نا. پھر حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر اتارا، سب کچھ پہلے سے تیار، جنگل پہلے بنا دیے گئے، زمین پہلے، نہریں پہلے، سمندر پہلے، سب کچھ پہلے سے تیاری، پوری تیاری ہے. اب آ رہا ہے وہ جس کے لیے تیار کیا گیا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ ہم نے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے مسخر کر دی، سب آپ ہی کے لیے. واہ واہ تو سب تیاریاں پہلے سے. اب بھیجا یہاں، کہاں بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ یار ہندوستان کی بات مت کرو، بھارت کی بات کرو. واہ ہم بھارتیہ ہیں، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ہم بھارت کے ناگرک. کیا بات. بھارت گنتنتر ہے. یہ واہ غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہو، سدھارو. بھارت. اچھا ذرا ہندوستان کا ہندی ٹرانسلیٹ کرو تو کیا ہے؟ دان کے معنی راشٹر اور ہندو کے معنی تو پھر ناراض کیوں ہوتے ہیں اگر وہ نعرہ لگاتے ہیں تو یار؟ کیا بات. ہم بھارت کے ناگرک، سنویدھان پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے بھارت گنتنتر. کیا لکھا ہوا ہے؟ بھارت. تو حضرت آدم کہاں اترے؟ بھارت میں. اور بھارت بہت بڑا مہادویپ تھا اس وقت، بر صغیر. اس میں کولمبو آتا تھا، اس میں افغانستان آتا تھا، آج کا موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سکم، نیپال، سب اس مہادویپ کا آتے تھے. واہ اتنی بڑی زمین، پورا یورپ پڑا، پورا ساؤتھ افریقہ پڑا، پورا ساؤتھ ایشیا پڑا، نارتھ ایشیا پڑا، وسط ایشیا پڑا، مشرق وسطی کہیں بھی اتار دیتا. کیا بات. یہ بھارت ہی کیوں آئے ہے؟ کہاں اتارا؟ بھارت میں. اب ذرا انصاف سے بولو، حضرت آدم آئے تو اکیلے حضرت آدم آئے؟ وہ پیشانی پہ جو نور محمدی رکھا تھا وہ ساتھ نہ آیا؟ تو ہمیں گرو ہے، فخر ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ہم کہتے ہیں اے بھارت کے واسیوں، شکر
شکر کرو کہ تم بھارتیہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کے نور کا نزول اس بھارت میں ہوا، ظہور مکہ میں ہوا۔ اس لیے ہمیں بھارت سے پیار ہے۔ بھارت سے بات کیوں ہے سمجھ گئے؟ ایک بات اور بتا دیں آپ سے، ایک بات اور بتا دیں، یہ اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے کچھ خاص معاملات ہیں رب سے۔ ان معاملات میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو جگہ انہیں پسند آتی ہے وہی ان کی آخری آرام گاہ بنتی ہے۔ واہ وہی آخری آرام گاہ۔ تو خواجہ نے اجمیر کو اپنا مسکن بنا کر بتا دیا کہ بھارت ہمیں پسند ہے۔ واہ واہ مخدوم سمنا نے کچھوچے کو مسکن بنا کر یہ بتا دیا کہ بھارت ہمیں پسند ہے۔ محبوب الہی نے دلی میں مسکن بنا کے ہمیں بتا دیا کہ بھارت ہمیں پسند ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز نے گلبرگہ کو اپنا وطن بنا کے بتا دیا کہ بھارت ہمیں پسند ہے۔ حضرت بختیار کاکی نے دلی کو اپنا مسکن بنا کے بتا دیا کہ بھارت ہمیں پسند ہے۔ اے اولیاء کرام کے ماننے والوں، جب ہمارے تاجداروں کو بھارت پسند ہے تو ہم غلاموں کو بھی بھارت پسند ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ 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 اب یہ آخری بات، قرآن پڑھو میرے پیارے۔ واہ یہ چومنے کے لیے صرف نہیں آئی یہ کتاب، واہ تم نے جزدان میں لپیٹ کر گھر کی کسی بلند مقام پر کسی گوشے میں جو قرآن کو رکھا ہوا ہے نا، یہ قرآن اس گوشے سے روز تمہیں آواز دیتا ہے، لیکن تم اس کی آواز کو سنتے نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے تم سے کہ مجھ کو پڑھ لے، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، مجھ کو پڑھ لے، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے کہ رکھے ہوئے جزدان میں ہوں۔ واہ یہ قرآن تمہیں آواز دے رہا ہے میرے پیارے۔ قرآن چومنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن میں خطاب رب ہم سے کر رہا ہے، تو پڑھنا تو چاہیے ہمیں نا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ جب تم خود نہیں پڑھو گے، تم بنائے گئے تھے ان امانتوں کے امین، جب تم نے اس امانتوں کی خود حفاظت نہیں کی تو یہ امانتیں دوسروں تک کیا پہنچاؤ گے؟ آپ نے تو تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ پیر صاحب کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے، عالم صاحب کا کام ہے، اور آپ کا کیا کام ہے؟ بچیاں آپ کی بے نقاب بے پردہ گھومیں، تو پیر صاحب کو سمجھانا چاہیے۔ کمال کی بات ہے، انگلی پکڑ کے تمہاری چلنا سیکھا جوان ہوئی اور تمہاری بچی کو میں جا کے سکھاؤں گا پردہ کرنا چاہیے۔ کیا بات، یاد رکھو، یہ کہنے سے اپنا دل مت بہلاؤ، دھوکے میں مت ڈالو اپنے آپ کو۔ اللہ نے ہر باپ کو اپنے گھر کا حاکم بنایا ہے، اگر اولادیں تمہاری بگڑیں گی تو محاسبہ تم سے بھی ہوگا۔ میرے پیارے، قرآن پڑھو، اور میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا رمضان شریف میں، خالی نظریں پھیرتے ہیں، آپ لفظ کی ادائیگی بھی نہیں کرتے، بس نظریں گھومتی رہتی ہیں، شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ خدا را یہ کرنا چھوڑ دیجیے، غور سے پڑھیے قرآن کو، 2 لائن پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین یاد کریے، الحمدللہ رب العالمین یاد کیجیے، پھر اس کے بعد اس کا مطلب بھی دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ دوسرے دن پھر کچھ 1-2 لائن یہ پڑھیے، پھر اسے یاد کیجیے، پھر اس کا ترجمہ بھی ذہن میں بٹھائیے۔ کتنے سال لگیں گے؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال؟ کم سے کم 6 سالوں میں اتنی سمجھ تو آ جائے گی کہ رب ہم سے قرآن میں کہہ کیا رہا ہے۔ یہ جو آپ نظریں پھراتے ہیں نا، اچکتی ہوئی نظریں ڈالتے ہیں، یوں 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 یوں، اور شکلیں بدلتی رہتی ہیں، مت پڑھیے، تھوڑا پڑھیے، لیکن جو پڑھیے سمجھ کر پڑھیے، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیے، کم سے کم اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ خود سن سکیں۔
سمجھ گئے نا؟ جب تک آپ اتنی آواز نہیں نکالیں گے نا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا عین ہے کاف ہے کہ قاف ہے کہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس لیے کم سے کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ سن سکیں. اور جو تجوید ہے، جو قرآن کو قاف کو قاف پڑھنا ہے تو قاف پڑھیں، آپ کاف کو کاف پڑھنا ہے تو کاف پڑھیں. یہ تبھی ممکن ہوگا جب تھوڑا آواز سے آپ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے قرآن کو پڑھیے میرے پیارے، اور قرآن کو اس طرح سے پڑھیے، جب اس ذوق سے پڑھیے گا، اس شوق سے پڑھیے گا میرے پیارے، تو پھر دیکھیے گا قرآن کی کیا کیا برکتیں آپ کو ملتی ہیں. پھر قرآن بغیر پڑھے آپ کو قرار نہیں آئے گا. آپ بتائیے یہ دنیاوی دماغ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، ناول، افسانے، یہ سب کتابیں ہیں نا، یہ کسی انسانی دماغ سے نکلی چیزیں ہیں نا. آپ اٹھاتے ہو تو اسٹوری پڑھتے ہو، تو جب تک ختم نہیں کر لیتے تب تک آپ کو چین نہیں آتا کہ آگے کیا ایپیسوڈ آنے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. یہ ہے نا آپ کی کیفیت دن رات. اب تو یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں بھی آ کے وہاں پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ زبان آپ سمجھتے ہو. یہاں پرابلم یہ کہ یہ زبان آپ نہیں سمجھتے. تو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ تو اس کے امین بنائے گئے ہو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ. آپ اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے، جرمنی جانا ہے تو جرمنی سیکھ لو گے. اسپین میں نوکری ہے تو اسپینش سیکھ لو گے. یو کے میں تم کو نوکری کرنا ہے تو انگلش سیکھ لو گے. کہیں تمہاری زبان ہے. اپنی ضرورت کے لیے ہر زبان سیکھ لیتے ہو، لیکن میرے پیارے دین کے لیے، خود اپنے بچوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے اگر تم اسے ضروری سمجھتے تو ہر مسلمان آج قرآن سمجھ رہا ہوتا. اس حد تک تو ضرور سمجھتا اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کم سے کم اتنی سمجھ تو آ ہی گئی ہوتی. نہیں شروع کیا میرے پیارے، اب سے شروع کر دو. ایک سورہ پڑھو، 4 لائن پڑھو، 4 سطر پڑھو اسے بار بار پڑھو تاکہ وہ یاد ہو جائے. جب یاد ہو جائے تو پھر اس کا ترجمہ دیکھو، اسے ذہن میں محفوظ کرو. اب آگے بڑھو. زیادہ جیسے کھانے سے کوئی آدمی صحت مند نہیں ہوتا، ایسے بہت زیادہ پڑھ لینے سے کوئی بہت زیادہ ثواب نہیں ملے گا. کاؤنٹنگ نہیں ہے. آپ نے پڑھا تو کس انداز میں پڑھا، صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا، جو اس کا حق ہے اس کی رعایت آپ نے کی کہ نہیں کی، یہ سب کاؤنٹ ہوتا ہے میرے پیارے. یہ زیادہ پڑھنے کے چکر میں پھر شام کو چائے کی دکان پہ افطار کرنے کے بعد آج میرا ایک قرآن ختم نہیں ہوا، کل انشاءاللہ 10 دن میں پھر ایک قرآن ختم کر لیں گے. کیا کر رہے ہو؟ برکتیں حاصل کر رہے ہو، لیکن یہ تو سوچو کہ ہمارا رب راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے پڑھنے سے. اس انداز پہ تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ میرے پیارے بھی پریکٹیکل عملی طور پر اپنے آپ کو مسلمان بناؤ. دین کے معاملات میں دنیا کو شامل مت کرو. ہر وقت اپنے رب کی رضا کی طرف اپنی نظر رکھو کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.